نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تولج اللیل فی النہار، تولج کا لفظ جو ہے واو لام جیم سے ہے. ولوج کہتے ہیں کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، بمشکل داخل ہونا، گھسنا. یعنی جب اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے تو رات کا گھسنا دن میں بظاہر مشکل نظر آتا ہے، لیکن وہ آتا ہے تو مکمل طور پہ چھا جاتا ہے. اسی طرح جب مکمل اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں دن کی روشنی کا گھسنا ایسے لگتا ہے مشکل ہے کہ کوئی روشنی کی کرن آئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھس آتی اور پھر چھا جاتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسمی تغیرات سے بھی رات کا کچھ حصہ دن میں، دن کا کچھ حصہ رات میں ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، تو اس معنی میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح رات کو غم سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے اور دن کو خوشی سے، کہ اللہ تعالیٰ غم کے بعد خوشی اور خوشی کے بعد غم لاتا ہے، مایوسی کے اندھیرے کے بعد امید کی کرن دکھاتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. چونکہ ہمارے دل اس کے ہاتھ میں ہے نا، تو خوشی بھی دلوں کو وہ دیتا ہے اور غم بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں. اس لیے دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر گزار ہی رہنا چاہیے. اور پھر مزید اس میں کیا فرمایا؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. تخرج الحی، تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، میت سے. وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے میت کو یعنی مردہ کو، من الحی، زندہ سے. وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، ان گنت. اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اللہ تعالی کی قدرت نظر آ رہی ہے اور دونوں چیزیں متضاد آمنے سامنے دکھائی جا رہی ہیں. کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک زندہ چیز مردہ چیز سے برآمد ہوتی. مثلا ایک درخت زندہ چیز ہے لیکن کس سے اگتا ہے؟ ایک بے جان سی چیز، بیج سے. اسی طرح انسان جو ہے وہ نطفے سے، پھر اسی طرح مردہ چیز زندہ سے. یعنی ایک زندہ سے ایک مردہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح زندگی اور موت کو اسلام اور کفر سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے. بعض اوقات ایک مسلمان کے گھر میں ایک کافر پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ایک کافر کے گھر میں مسلمان پیدا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اچھے حالات سے برے حالات وجود میں آ جاتے ہیں. اسی طرح تکلیف دہ حالات سے خوشیاں نکل آتی ہیں. تو یہ بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے انسان کو اسے الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس یہی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں. دنیا ہر وقت حرکت میں ہے، مسلسل حرکت پذیر ہے، اور انسان نہ خود ٹھہر سکتا ہے، نہ حالات ٹھہر سکتے ہیں، نہ دن رات ٹھہرتے ہیں، اور نہ ہی انسان کے اوپر گزرنے والی کیفیات ٹھہرتی ہیں. اصل میں ہر ایک میں ٹیسٹ ہے. خوشی ملی تو ہم نے کیا کیا، غم آیا تو ہم نے کیسے بہیو کیا. دونوں ہی طرح اصل میں امتحان ہو رہا ہے. جہاں تک اللہ کی قدرت کا تعلق ہے تو اس کی تو کوئی اور مثال ہی نہیں، ویسی تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان کے باپ آزر وہ بت پرست تھے، آزر، اور ان کے گھر میں دنیا کا سب سے بڑا موحد پیدا ہوا. پھر اسی طرح اور بہت سی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت ان پڑھ والدین ہوتے ہیں، بالکل جاہل، جاہل کو بھی مردہ سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، اور ان کے گھر میں بہت بڑا عالم پیدا ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جن کو زندہ ہونے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور ان کے بچے بالکل ہی جاہل رہ جاتے ہیں. تو یہ انقلابات زمانہ، یہ تغیرات زمانہ، اس میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں. اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے پاس کسی بھی چیز پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. کوئی چیز ہمارے ہاتھوں میں نہیں،
کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں، خود اپنا دل ہمارے پاس نہیں. آپ نے وہ حدیث پڑھی تھی نا، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، جدھر چاہے موڑ دے. لیکن ہماری سوچ کیا ہے؟ یہ فلاں چیز ہوگی نا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. یہ تو صرف اسباب کے پردے میں چھپا ہوا ہے سب کچھ. وہ ظاہر میں جو اسباب نظر آتے ہیں یہ تو بس ایک بہانہ ہے. اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے، وہ نہ ہو تو اسباب بھی نہیں بنتے، اور وہ بن جائیں تو پوری دنیا بھی مل کے روکنا چاہے کسی چیز کو تو روک نہیں سکتی. اسی طرح رزق کا معاملہ ہے. بسا اوقات ہم اس کی کئی توجیحات کرتے رہتے ہیں کہ اس وجہ سے غربت ہے، اس وجہ سے رزق بند ہے. نہیں، اصل چیز اللہ کا حکم ہے. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ان پڑھ الٹریٹ شخص کے پاس اتنا ہوتا ہے جس کو کاؤنٹ تک نہیں کرنا آتا، اس کو سنبھالنا مشکل. بہت ناسمجھ لوگوں کے پاس بھی بہت دولت دیکھی گئی، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لائق ذہین لوگ ترستے دیکھے گئے. تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا رزق کی بنیاد کسی علم پر ہے، کسی قابلیت اور لیاقت پر ہے؟ نہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لاکھوں ہوتے ہیں کہ ایک رات میں سب ختم ہو جاتے، اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا کہ ایک رات میں بہت کچھ مل جاتا ہے. تو یہ سب کچھ دراصل اللہ کے اذن اور امر سے، وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. لہذا ہمیں یہ کہانیاں بند کر دینی چاہیے. بسا اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ رزق کے معاملے میں پریشان ہے، تو ہم سوچتے ہیں ہاں کوئی اس نے غلط کام کیا ہوگا نا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اور پھر ڈھونڈنے لگتے ہیں، تجسس کرنے لگتے ہیں اس کی زندگی میں کون کون سی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ رزق کی تنگی کا شکار ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس زیادہ دیکھتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں کہ ضرور اس میں کوئی خوبی ہوگی. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی شکل و صورت دیکھ کے رزق دیتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی خوبی دیکھ کے رزق دیتا ہے. یہ اس کا اپنا ایک قاعدہ ہے، جہاں جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ قائم بالقسط ہے، انصاف کے ساتھ قائم ہے. وہ اس کائنات میں بیلنس اور اعتدال رکھے ہوئے ہے. تو اس اعتدال کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، کہاں کس کو کتنا دینا ہے اور کس سے لے لینا ہے، یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں. اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں. اس لیے انسان کو ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اسی کا بندہ بن کر رہنا چاہیے. پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنایا کریں مومن کافروں کو دوست. مومن کافروں سے دلی دوستی نہ رکھا کریں. من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے. ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، کیا کرے گا؟ کافروں سے دوستی رکھے گا. فلیس من اللہ فی شیء، تو نہیں ہے وہ اللہ سے کسی چیز میں، یعنی من امر اللہ یا من دین اللہ، یعنی پھر اس کا اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دوستی سے، اللہ کے تعلق سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ، ہاں ایک صورت ہے، ان تتقو، کہ تم بچو، منہم، ان سے، تقات بچنا، یعنی ان سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ دوستی کر لو. ان سے بچنے سے کیا مراد ہے؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر ان سے دوستی یا تعلق قائم کرو تو اس میں حرج نہیں. یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس کے بارے میں ہم سب کو آج کل کے حالات کے پس منظر میں بھی اور عام حالات میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ انسانی تعلقات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. یعنی جیسے دنیا میں انسان مختلف ہے نا، تو ایسے ہی ان کے ساتھ تعلقات کی کیٹیگریز ہیں. ایک تعلق ہوتا ہے موالات کا. موالات کا لفظ واو لام یہ سے ہے، ولی، دلی دوست، گہری دوستی، قلبی دوستی، دلی محبت، گہرا تعلق. اچھا، ایک تعلق ہوتا ہے مواسات کا، ہمدردی کا، کہ آپ کسی سے ہمدردی رکھتے ہیں. مواسات، میم واو الف سین الف تے، مواسات، موالات کی طرح ہی مواسات. ٹھیک ہے. انسانوں کے ساتھ تعلق کی قسمیں ہوتی ہیں. ہر شخص کے ساتھ آپ ایک لیول پہ تعلق نہیں رکھتے. تعلق کی پہلی اور اعلیٰ ترین قسم کیا ہوتی ہے؟ موالات، جس میں دلی تعلق ہوتا ہے، قلبی مودت، دوستی، گہرا تعلق. تعلق کی دوسری قسم مواسات ہوتی ہے، جس میں ہمدردی، خیرخواہی اور دوسرے کا بھلا چاہنا ہوتا ہے. یہ سب کے ساتھ جائز ہے. سب انسانوں کے ساتھ آپ کو خیرخواہی ہونی چاہیے.
خواہ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو. تیسرا تعلق ہوتا ہے مدارات کا. خاطر مدارت نہیں کرتے آپ؟ مدارات، اس کا کیا معنی ہے؟ ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ. مثلا کوئی بھی شخص، کوئی نون یا ان نون آپ کے پاس آ جاتا ہے، فرسٹ ٹائم آپ سے ملتا ہے، کوئی دلی تعلق تو نہیں آپ کا، ابھی آپ کے لیے اجنبی، آپ اس کو نہیں جانتے، تو آپ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی فیلنگ نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے ہمدردی کی بھی نہ رکھتے ہو، لیکن چونکہ انسان ہے اس لیے اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی سلام کرو جسے تم جانتے، اس کو بھی کرو جسے نہیں جانتے. ایک اوور آل ایک مسلمان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ مدارات کا، دوسرے انسانوں کے ساتھ. یہ بھی سب کے ساتھ جائز ہے. چوتھا تعلق معاملات کا ہے. معاملات مثلا تجارت کا معاملہ ہے، یعنی ورکنگ یا بزنس ریلیشن شپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. خرید و فروخت کا معاملہ ہے، مثلا ایک شخص آتا ہے پیسے لے کر دکاندار کے پاس کچھ خریدتا اور چلا جاتا ہے، ایک معاملہ کرتا اور گیا. اسی طرح آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی آتا ہے آپ سے رستہ پوچھتا ہے اور چلا جاتا، آپ کو نہیں پتا کہاں سے آیا کہاں گیا، نہ آپ کی کوئی دوستی، نہ خاطر مدارت، نہ کچھ، بس ٹھیک ہے ایک معاملہ ہوا، انٹریکشن ہوا اور گئے. یہ بھی سب کے ساتھ جائز ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ پہلا تعلق کیا سب کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ صرف مومن کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اس میں نان مسلمز نہیں آ سکتے. یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کافروں کو اولیاء نہ بنائے. اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست، مددگار، سرپرست، ہمدرد، جس سے دلی تعلق ہو. ایک اور جگہ پر اس کو بطانت سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. بے تو نون بطن، یعنی ہم راز نہ بناؤ، دل کی باتیں ان سے نہ کرو. کیونکہ مومن کے دل کا تعلق صرف ایک مومن کے ساتھ ہی جائز ہے یا ہونا چاہیے. دل کی اندر کی گہری محبت صرف ایک مومن سے ہو سکتی ہے، کافر سے نہیں ہو سکتی. مومنوں کو کہا جا رہا ہے تم دلی تعلق صرف مومنوں سے رکھا کرو، کافروں سے نہیں رکھو. ہاں، ان سے کیا جائز ہے؟ مواسات، مدارات، معاملات. یہ نہیں کہا جا رہا ان سے کٹ آف کر لو اور تعلق کاٹ لو. ایسا کیوں ہے؟ اب یہ جو تعلق ہے نا، فرد کا فرد سے بھی ہے، انڈیویجول لیول پر بھی ہے، اور جماعت کا جماعت سے بھی ہے، ایک قوم کا قوم سے بھی ہے، حکومت کا دوسری حکومت سے بھی ہے. ہر لیول پر اس تعلق کی بات ہو سکتی ہے. مثلا اگر انڈیا میں زلزلہ آتا ہے تو کیا پاکستان کو مواسات نہیں کرنی چاہیے، ہمدردی نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، چاہے وہ ٹرمز ویسے اچھے نہیں، لیکن انسانی ہمدردی تو کسی سے بھی ہوگی، کافر، مشرک، دشمن، ہر ایک سے ہوگی. لیکن دلی تعلق مومن سے، اور مومن کے ساتھ دلی تعلق ایمان کا حصہ بھی ہے. من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر کسی کو دیا، اللہ کی خاطر کسی سے روک لیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو جہاں اللہ کی ذات آ جائے وہاں پھر وہ تعلق کافر سے تو ویسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتا نہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا. پھر آپ کی اس سے محبت اللہ کی خاطر تو ہو نہیں سکتی. محبت تو اعلیٰ ترین جذبہ ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، انمول گفٹ ہے، جو صرف اس کو دیا جا سکتا ہے جس سے اللہ کی خاطر تعلق ہو، وہاں کا بونڈ ہو، محض دنیا کی وجہ سے نہیں کہ آپ کسی کے مال کی وجہ سے اس سے دلی تعلق قائم کر لیں، کسی کے حسن کے پیچھے مر مٹیں، یا کسی کے کسی اور خوبی کے پیچھے نہیں. صرف اور صرف اللہ کی ذات بیچ میں. کیوں اللہ کی ذات بیچ میں؟ اس لیے کہ مومن کی زندگی بامقصد زندگی ہوتی، وہ ایک مقصد کے ساتھ جیتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ میرا اور آپ سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو. لہٰذا ہمیں ہر چیز میں، حتیٰ کہ اپنے جذبات اور تعلقات اور دوستیوں میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہمارے تعلق سے اللہ راضی ہے یا نہیں.
تو یہ کرائٹیریا ہمیں دے دیا گیا. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ دوسری جگہ پر بھی سورۃ الممتحنہ میں، سورۃ المجادلہ میں، سورۃ التوبہ میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے. حتیٰ کہ سورۃ التوبہ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ خواہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے تو تم ان سے بھی دلی محبت نہیں رکھ سکتے، حالانکہ خون کے رشتے. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم گہرا تعلق مت رکھو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافر کبھی مومن کا حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. جب موقع ملے گا کہیں نہ کہیں سے نقصان دے دے گا. اچھا، نقصان ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف دنیا کا نقصان نہیں. نقصان دینے کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں تمہاری آخرت کو بھی نقصان دے دے گا، تم سے ایسا کام کرا لے گا یا ایسے عمل پہ تمہیں اکسائے گا کہ تمہیں اس کا آخرت میں نقصان ہو جائے. اب کیا فرمایا؟ ہاں، ان سے تعلق رکھنے کی ایک صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا ان تتقوا منہم تقات، کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو پھر ان کے ساتھ تم دوستی رکھ سکتے ہو. دلی تو نہیں ہوگی لیکن اچھے تعلقات ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ان سے بچنا چاہو؟ کس طرح بچنا چاہو؟ نمبر 1، جہاں جان، مال، عزت، آبرو کے نقصان کا خطرہ ہو، وہاں اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ حقیقی خطرہ ہو، محض وہم نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہمیں وہم گھیر لیتے ہیں نا، ایسے ان نون سی چیزیں ہمیں خوف دلاتی، نہیں یہ ہو جائے گا اس لیے تم دوستی کر لو. نہیں، حقیقی خطرہ ہو. پھر اسی طرح اگر کافروں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو تو تحفظ اور بچاؤ کا راستہ نکالنا چاہیے. اپنی حفاظت اور بچاؤ کا راستہ نکالنے کے لیے ان سے تعلق بنایا جا سکتا ہے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ کسی انڈیویجول کو نقصان کا خطرہ ہے یا پوری قوم کو. اگر ایک انڈیویجول اپنے کو بچانے کے لیے پوری قوم کو ڈبوئے تو یہ درست نہیں. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ نقصان ایک شخص کو پہنچ رہا ہے یا پوری قوم کو پہنچ رہا ہے. اگر پوری قوم کو پہنچ رہا ہے تو بات اور ہے، ایک شخص کے فائدے کی خاطر پوری قوم کو داؤ پہ لگانا درست نہیں. سمجھ میں آگیا؟ کب دوستی کر سکتے ہیں کفار سے؟ جب جان، مال، آبرو کا خطرہ ہو. اور خطرہ کیسا ہو؟ نمبر 2، حقیقی خطرہ ہو اور وہم نہ ہو، ایسے ہی خوف نہ ہو. جیسے کئی لوگوں کو وسوسے آتے ہیں نا، تو ان کی بنیاد پر نہیں، واقعی ٹھوس دلائل ہو آپ کے پاس کہ یہ نقصان پہنچنے والا ہے. پھر اسی طرح اور کیا ہے؟ تحفظ اور بچاؤ کا راستہ نکالنے کے لیے. پھر اسی طرح یہ دیکھا جائے گا کہ ایک شخص کو خطرہ ہے کہ پوری قوم کو خطرہ ہے. اگر پوری قوم کو خطرہ ہو تو دوستی کر سکتے ہیں کفار سے، ورنہ قوم کو ڈبو کے ایک شخص کو بچانا درست نہیں. اور پھر ان ساری چیزوں کو پوری توجہ اور پوری تسلی سے ہر پہلو کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کے ساتھ الائنس کرنا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یاد رکھو اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں حساب ہوگا. اچھا، اس میں تھوڑی سی ایک دو میں مثالیں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں سے تعلقات کیسے ہوتے تھے. اس سے ذرا سی بات اور واضح ہو جائے گی. آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی بہت خوش اخلاقی اور بہت اچھے معاملات قائم کیے. ان کے ساتھ ہمیشہ احسان اور رواداری کا سلوک کیا. اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت کے بعد جبکہ دشمنوں نے آپ کو آپ کے وطن اور گھر بار سے نکال دیا تھا، آپ کے وہاں سے نکلنے کے بعد جب مکہ میں قحط پڑا تو ان کو غلہ کس نے بھجوایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کے لیے آپ نے غلے کا انتظام کیا تھا، حالانکہ وہ دشمن تھے لیکن آپ ان کو گندم بھجوا رہے ہیں. پھر اسی طرح مکہ فتح ہوا تو آپ نے کیا معاملہ کیا تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ آج کوئی پکڑ نہیں، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تم کو معاف کرے. پھر اسی طرح جب جنگیں ہوتی تھیں
اور قیدی قید ہو کے آپ کے پاس آتے تھے. آپ کا قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس میں یوں نظر آتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوئی کیا خیر خواہی کرے گا جو آپ نے ان قیدیوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی. تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. دشمن ہے، لڑنے کے لیے آئے اور پکڑے گئے، اور پھر آپ دیکھیں اما من و اما فدا، چاہو تو احسان کرو چاہے فدیہ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر، جنگی قیدیوں پر، عام قیدیوں پر نہیں، جنگی قیدیوں پر بہترین احسان کی جو مثال قائم کی وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مکہ میں بھی کفار نے طرح طرح سے ستایا، لیکن آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا. بنو ثقیف جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معاملہ کرنے کے لیے آئے تو آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، حالانکہ وہ مسجد کتنی معزز جگہ تھی، یعنی سب سے بہترین جگہ اس وقت آپ کی مسجد تھی. تو آپ نے نان مسلمز کو وہاں پر بھی ٹھہرایا. پھر اسی طرح حضرت عمر کے دور میں جب بہت فتوحات ہوئی تو انہوں نے اپنی مملکت کے اندر جو سوشل سیکیورٹی کا نظام قائم کیا، اس میں نان مسلم ذمیوں کو بھی وظیفے دیتے تھے. ان کے بچوں کی بھی تعلیم اور صحت کے خیال کے لیے ان کو سب کچھ فراہم کیا جاتا تھا. تو یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے کہ اسلام ایک انسان کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، ہمدردی کا حکم دیتا ہے، احسان اور بھلائی کا حکم دیتا ہے. اسی سے پھر کیا ہوا؟ اسلام پھیلا تھا، اسی محبت سے. اور آج کیوں سکڑ رہا ہے؟ نفرتوں کی وجہ سے. لیکن پھر ایک لمٹ ہے، احسان، محبت، ہمدردی ہر چیز کی. بطانت جائز نہیں، ہم راز بنانا جائز نہیں، گہرا دلی تعلق جائز نہیں، اچھا اخلاق، یہ نہیں کہ منافقت کرو، اوپر سے آپ ظاہر کرو اور اندر گرج رکھو، نہیں، کھلے دل سے اچھا سلوک کرو، لیکن اس کی ایک لمٹ رکھو، بس اس سے آگے نہیں جانا، کیونکہ اس سے آگے جانے میں تمہارے اپنے دین کا یا آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد خاص طور پر اس وقت جب ان سے کوئی خطرہ ہو، اس وقت ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، الا ان تتقوا منہم تقات، اس کی اجازت ہے. اور پھر فرمایا اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اگر تم نے کوئی غلط فیصلہ کیا اور سارے پہلوؤں کو مد نظر نہ رکھا تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. اور اگر تم زبان سے کچھ کہتے اور دل میں کچھ اور ہے، دل میں محبت ان سے اور زبان سے کچھ اور بات، تو یہ قابل قبول نہ ہوگی. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. کیونکہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ظاہر و باطن سب کا علم اس کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تم تو کیا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی وہ جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پا لے گا ہر شخص جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، جس دن ہر شخص لے لے گا جو بھی اس کا کیا ہوگا، من خیرن، نیکی میں سے، محضرن، حاضر، وما عملت من سوء، اور جو کچھ بھی اس نے برا کیا ہوگا وہ بھی اس کو سامنے حاضر مل جائے گا. یعنی جو بھی انسان کا اچھا یا برا ہوگا اس کے سامنے لا کے حاضر کر دیا جائے گا. ذرا سوچیں، اس کو محسوس کریں، کچھ بھی جو کریں گے وہ سامنے لایا جائے گا. اس وقت انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے کیا خواہش کرے گا؟ تودو، وہ چاہے گا، لو، کاش، ان بینہا و بینہ، کاش کے اس کے درمیان، ہاں کی ضمیر نفس کی طرف ہے اس لیے مؤنث ہے، و بینہ، اور اس کے درمیان یہ عمل کی طرف ہے اور عمل مذکر ہوتا ہے اس لیے مذکر ضمیر ہے. اس نفس کے درمیان اور اس عمل کے درمیان یعنی برے عمل کے درمیان کیا ہوتا؟ امدن، فاصلہ ہوتا. کیسا فاصلہ؟ بعیدا، دور کا، بہت دوری ہوتی، یہ عمل مجھے نظر نہ آتا. امد جو ہے یہ وقت کے لیے آتا ہے، ابد کی طرح، ابدن آتا نا کبھی. ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب.
اللہ میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، اتنی دوری کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. کیونکہ قیامت کے دن انسان یہی چاہے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ بس اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی دلدل میں ہم پھنسے نہ رہیں، وہ غلطی ہم سے اتنی دور کر دے کہ جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے والا نہیں، ان پہ ظلم ڈھانے والا نہیں، بلکہ ان پر لطف و مہربانی کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کیونکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر، الا ماشاء اللہ. ہر ریلیجن میں آپ دیکھیں گے، کسی بھی ریلیجن والوں سے آپ کی بات ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، قرآن پاک کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کا خواہ وہ شرک کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی تصور ان کے ہاں ضرور ہے. کوئی بھگوان کہتا ہے تو کوئی گاڈ کہتا ہے یا کوئی اور کسی لفظ سے پکارتا ہے، لیکن تصور موجود ہے. اور اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے بھی ہر جگہ پائے جاتے ہیں. حتیٰ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح پہچانتے نہیں، لیکن اس یونیورس کے خالق سے، بنانے والے سے، اس مخلوق کو دیکھ کر محبت کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی محبتوں کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کنڈیشنل محبت بتاتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے، ان کنڈیشن ہے، اگر کنتم ہو تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو. کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی پیروی کرو. آپ کو یاد ہوگا سورۃ آل عمران کے شروع میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وفد نجران کی آمد پر یہ آیات اتری تھی. تو نصارہ میں خاص طور پر اللہ کی محبت کا بہت چرچا ہے. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت دو. اور وہ ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، میری محبوب ہستی کی پیروی کر کے دکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن کر دکھاؤ. اور یہاں اتباع کا لفظ جو ہے یہ اطاعت سے زیادہ جامع لفظ ہے. اطاعت ہوتا ہے کسی شخص کا حکم ماننا. اطاعت میں حکم ماننے کا معنی پایا جاتا ہے کہ جب کوئی کچھ کہے تو اس وقت اس کی بات کو مان لینا. لیکن اتباع اس سے زیادہ جامع لفظ ہے کہ کوئی حکم دے یا نہ دے، محض اس کی پسند و ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کام کرنا. اتباع کا معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے. تب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا نا آپ کو، تبھی تو آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. اگر وہ آپ کو دیکھنے لگے تو وہ چلنا چھوڑ دے گا اور پھر آپ بھی چلنا چھوڑ دیں گے. وہ جا رہا ہے دوسری طرف منہ کر کے. حکم دیتے وقت کیا ہوتا ہے؟ رخ آپ کی طرف ہوتا ہے، حکم دینے والا سامنے ہے، لیکن اتباع میں وہ آپ کی طرف رخ نہیں کیے ہوئے، آپ کی طرف اس کی بیک ہے. اس کی بیک ہونے کے باوجود آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ جدھر جا رہا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں وہ کہاں جا رہا ہے، آپ کو صرف اس سے غرض ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے مجھے وہی کرنا ہے. یہ محبت کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جس میں پیروی پائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ میرے حبیب کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، اس جیسے بن کر دکھاؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تب تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی. قیامت کے دن انسان چاہے گا میرے گناہ مجھ سے بہت دور چلے جائیں. اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ ان گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنے دور کر دیے جائیں گے تم سے. واللہ غفور الرحیم،
اور اللہ غفور الرحیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.